الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل رب زدني علما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، حمد و ثنا اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر کل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، آج میرے خطبے کا جو موضوع ہے وہ دور حاضر میں عورتوں کی تعلیم اور کردار سازی۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے دو پہلو ہیں، میں اور آپ جس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنے کانوں سے جس کو سن رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس دور میں جو اس کا مثبت پہلو ہے، یا پھر یوں کہیں کہ جس کا
ایک وہ رخ جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، تو خوب ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھتے جا رہی ہے، اور لوگوں کے لیے وسائل آسان ہو رہے ہیں۔ ایک دور یاد کریں، یہاں جو اب ایک عمر کی دہلیز کو پہنچے ہیں، وہ اپنا بچپن یاد کریں تو وہ بلیک اینڈ وائٹ دور ہوگا۔ آج زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے، ہر چیز آسان ہو گئی ہے، اور آسانی اور وسائل کو اپنانے کے اس دور میں اتنا دنیا مصروف ہے کہ دنیا ابھی بھی تڑپ رہی ہے، اور بھی شوق اس کے اندر ہے کہ اور کچھ ایجاد کیا جائے اور کچھ حاصل کیا جائے۔ آئے دن تجربات ہو رہے ہیں، آئے دن لوگ تعلیمی معیار کو بلند سے بلند اور اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتائج میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ دوسری طرف جہاں یہ دور ترقی کرتے ہوئے اپنے بے شمار فوائد کے ساتھ میرے اور آپ کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس کا منفی پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے، اس سے پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے، بس اشارہ کر کے میں بات آگے چلوں کہ تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے آج تعلیم تو خوب ہے، ڈگریاں تو بہت ہیں، لیکن تربیت اور کردار کے اعتبار سے لوگ خالی ہیں۔ لوگوں کی زندگیوں میں تربیت اتنی نظر نہیں آتی جتنی کہ ان کی ڈگریاں ہیں۔ لوگوں کے اندر ان کا نام اور ان کے نیم پلیٹ پہ جتنی لمبی ڈگری نظر آتی ہے، اس کے دو چند کردار ان کی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ معاف کیجئے گا، کیونکہ زمانہ اس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ جہاں پر تعلیم بس تعلیم کی حد تک یا پھر ڈگری کی حد تک رہ گئی ہے، اور اس میں کردار اور صحیح معنوں میں انسان کی تربیت اس میں خالی ہے۔ اور یہ فتنے والا دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں، اور اس پرفتن دور میں یہ بات لازمی ہے کہ انسان اگر دین کی راہ سے ذرا بھی ہٹ گیا، وہ تھوڑا سا بھی دنیا کی طرف مائل ہو گیا، تو یہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان فتنوں کا شکار ہوگا، اور فتنوں کا شکار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تعلیم کے نام پر دی جانے والی تعلیم بھی اس کو فتنے کی طرف لے کر کے جائے گی، اس کو دنیا سے دنیا دار بنا کر کے آخرت سے غافل کر دے گی۔ تو ایسے دور میں جہاں پر ہر قدم پھونک کر کے رکھا جائے، جہاں ہر فیصلہ دین کے دائرے میں رہ کر کے لیا جائے، جہاں پر میرا اور آپ کے مستقبل میں صرف دنیا داری ہی نہ رہے، دنیا ہی کی ترقی منشا نہ رہے، بلکہ جہاں پر میرا اور آپ کا مقصد اس سے اوپر اٹھ کر کے ایک مومنانہ سوچ کے اعتبار سے آخرت کی کامیابی، آخرت کی نجات، جنت میں داخلہ، اللہ کی رضا، قبر میں میرے اور آپ کے عذاب میں کمی اور وہاں سے نجات، اگر اس سے اٹھ کر کے انسان سوچے تو پھر دین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ دور حاضر کے ان سارے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو بہرکیف ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ آج امت جن مسائل میں گھری ہوئی ہے، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ خواتین اسلام کی تعلیم اور تربیت اور ان کی کردار سازی کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو کیسے تعلیم سے آراستہ کریں، ہم اپنے گھر کی خواتین کے کردار پر کیسے کام کریں، ہم اپنے گھر کے خواتین کی دینی مزاج اور دینی فکر اور ان کی تذکیر، ان کی تعلیم ہم کیسے کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں محترم حاضرین، دشمنان اسلام نے یہ بات جان لی ہے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر مسلمان عورت کو اس کے دین سے، اس کی حیاداری سے، اس کے خاندان سے اسے جدا کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تو پوری امت کمزور پڑ جائے گی۔ ایک عورت کو دین سے دور، حیا سے دور، پاک دامنی سے دور، اس کے خاندان اور رشتہ داروں کے اصول اور ضوابط اور جس طریقے سے اسے سماج میں رہنا ہے، اس کردار سے اسے ہٹا دیا جائے، تو دشمن اسلام کو پتہ ہے کہ پوری امت تباہ ہو جائے گی، پوری امت بکھر جائے گی،
اور یہ کام بخوبی دشمنان اسلام کر رہے ہیں۔ اور ان کی جتنی پلاننگ ایک عورت کو امت مسلمہ سے دور کرنے میں، دین سے دور کرنے میں جتنی مضبوط پلاننگ ہے، کاش کہ ہمارے پاس امت مسلمہ کے ذمہ داروں کے پاس، میرے اور آپ کے پاس بحیثیت مسلمان اس میں کا %.، بھی اگر ہماری تیاری اس پر ہوتی کہ ہم اپنی عورتوں کو باحیا کیسے بنائیں، باکردار کیسے بنائیں، دیندار کیسے بنائیں، تو پھر آج یہ دور مجھے اور آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا کہ جہاں پر ہم دیکھیں ایک طرف ترقی ہی ترقی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف بے حیائی ہے، فحاشی ہے، مغربی تہذیب کو اتنا فروغ دیا جا رہا ہے کہ آج شاید کہ کسی کی نظر ایسی عورتوں، برہنہ عورتوں سے محفوظ رہی ہو، آج شاید کہ کوئی عورت کے فتنے سے محفوظ ہو پایا ہو۔ ہر طرف عورت کو ایسے بکھیر کر کے، سامانے عیش و عشرت بنا کر کے، بے حیائی کا مظہر بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس فتنے کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف مسلمان اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھ رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے ماحول کا ایک منظر آپ دیکھیں، یہ ہے کہ آزادی دین تعلیم کے نام پر اتنی دے دی گئی ہے کہ کسی کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہے کہ ہماری بچیاں کہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہماری بچیاں کیسے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہماری بچیاں کن کے ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کس فکر میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کس سوچ کا وہ شکار بن رہی ہیں، تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اتنا ہم نے جو ہے دروازہ کھول دیا تعلیم اور ترقی کے نام پر کہ ہم نے یہ پوچھنا ہی گوارا نہیں کیا کہ با پردہ ہے، با حیا ہے، با کردار ہے، اصول و ضوابط ہے، نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ بچی بس تعلیم حاصل کر کے آئے۔ اور دوسری طرف کچھ فکر رکھنے والے ماں باپ، کچھ فکر رکھنے والے امت کا طبقہ، انہوں نے اپنی فکر کو اتنی کم اور اتنی جو ہے قید میں بنا لیا ہے، اپنی فکر کو اتنی چھوٹی بنا لی کہ انہوں نے تعلیم سے ہی دور کر دیا، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، اتنا قید کر دیا ہے کہ بچی کو پڑھا کر کے کرنا گیا ہے، وہ گھر کا ہی تو کام کرے گی، برتن اور کچن ہی تو سنبھالے گی، بس اس کو گھر کے حد تک رکھا جائے۔ اتنی چھوٹی سوچ دے کر کے عورتوں پر ایک طرف یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ محترم بھائیوں، دین اسلام یہ دونوں فکر کی مخالفت کرتا ہے۔ اس دونوں فکر کے سلسلے میں اسلام یہ فکر قبول نہیں کرتا کہ آپ آزادی کے نام پر ایسے کھلا چھوڑ دیں کہ بے حیائی اور بے پردگی کی جو ہے عام ہو جائے، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری طرف اتنی کمزور فکر رکھی جائے کہ اسے گھر اور چولہے تک جو ہے محدود کر دیا جائے اور محدود کر کے اسے اسی کا بنا کر کے رکھ دیا جائے، اس کی بھی شریعت جو ہے اجازت نہیں دیتی۔ محترم بھائیوں، یاد رکھیں، میں کچھ نکات آپ کے سامنے جو ہے سلسلہ وار رکھوں گا، امید کرتا ہوں کہ آخر تک آپ ان نکات پر غور کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت اسلامیہ عورتوں کی تعلیم اور تربیت اور کردار سازی کے سلسلے میں کتنی فکر مند ہے۔ محترم بھائی، یاد رکھیں، اسلام سے پہلے عورت کی حالت اگر آپ دیکھیں، جائزہ لیں، تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں، علم والے لوگ ہیں، آپ کو بہتر معلوم ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا جو مقام تھا، ان مرد عورت کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تو وہ اپنے لیے ایک کالا داغ سمجھتا، اپنے لیے جو ہے اپنا منہ چھپاتا پھرتا۔ شریعت اسلامیہ نے، قرآن مجید نے اس کی عکاسی کی اور اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ منہ چھپا کر کے پھرتا اور یہ سمجھتا کہ یہ عورت اور بچی اس کے گھر پیدا ہونا منحوس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وراثت سے وہ محروم کر دی گئی تھی۔ کوئی مال باپ کے مرنے کے بعد، بھائی کے مرنے کے بعد اس کے حصے میں نہیں آتا، وہ تو آج بھی نہیں آ رہا ہے، آج بھی وہ نہیں ہے معاملہ۔ عزت اور وقار کچھ نہیں تھا۔ عورت کو غلام اور جانور سے زیادہ بدتر صرف اپنی ہوس کا شکار بنا کر کے رکھا ہوا تھا
اور عورت کو صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کو غلام، اس کو جانور سے زیادہ اس کے ساتھ جو ہے اس سے گیا گزرا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا تھا، سماجی حق تک اسے نہیں دیا گیا تھا۔ ماضی قریب کی بات کروں، ہندوستان کی تاریخ میں آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ آزادی کے بعد بھی ستی کی ایک رسم منائی جاتی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو اس کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا کہ اس کا سماج میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے جلا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم عورت پر ہوا، اتنا ظلم عورت پر ہوا۔ تاریخ اسلام آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اسلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یاد رکھو کہ جیسے تمہارے مرد ہونے کی حیثیت سے حقوق ہیں، تمہارا وقار ہے، سماج میں تمہاری پوزیشن ہے، کہا کہ عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں، وہ بھی خیر خواہانہ سلوک کے حقدار ہیں، وہ بھی اچھے سلوک حسن سلوک کے جو ہے حقدار ہیں، ان کو بھی برابر کے حقوق دیا جائے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے انہیں حقوق دیے۔ اب اسلام نے کیا دیا؟ دوسرا نقطہ، اسلام نے کیا دیا ایک عورت کو؟ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اسلام نے عورت کو عزت کا زیور دیا، اسلام نے عورت کو تعلیم دی، اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا، اسلام نے عورت کے لیے نکاح میں اس کی رضامندی اور اس کی رضامندی نہ ہونے کو اہمیت دی، اور اس سے بڑھ کر کے مال کا اس کو جو ہے ماں کا مقام دیا، کہ جس کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آ کر کے کہتے ہیں کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہتے ہیں امو کا، تیری ماں اس کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کون ہے؟ پھر کہتے ہیں تیری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ 3 درجے بلند کر کے مرد کے سامنے عورت کا یہ مقام شریعت اسلامیہ نے عورت کو دیا۔ بیٹی کا شرف دیا کہ احادیث میں اس کی یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی بھائی، کوئی جو ہے باپ اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے اور اچھی جگہ اس کا نکاح کر دے، جہنم سے آگ بن جائیں گی۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دیا۔ جاؤ بیوی بنا کر کے شریعت اسلامیہ نے اللہ کے نبی کے زمانے کہا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بیوی ہونے کی حیثیت سے دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ یہ مقام شریعت اسلامیہ نے عورت کو دیا۔ خالہ ہونے کی حیثیت سے بمنزلۃ الام کہا کہ ماں کے برابر کا درجہ خالہ ہونے کی حیثیت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو دیا۔ محترم بھائی، یہ عورت کا مقام ہے، یہ عورت کا مقام اسلام نے، شریعت نے، اللہ نے اسے دیا۔ محترم بھائی، ایک تیسرا اہم نقطہ، عورتوں کو تعلیم کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہی سوال اکثر لوگوں کے دماغ میں کہ عورت کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ کم سوچ، چھوٹی سوچ یہ کہتی ہے کہ بس اسے آگے جا کر کے بیوی اپنے شوہر کا گھر سنبھالنا ہے، سسرال میں رہنا ہے اور وہاں کی جو ہے زندگی اسے بس گزار کے نکل جانا ہے، کچن سنبھالنا ہے، گھر بار کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے۔ تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ محترم بھائی یاد رکھیں، ویسے تو تعلیم کی ضرورت سب کو ہے۔ آج تو تعلیم کے نام پر کتوں کو بھی ٹرین کیا جا رہا ہے، آج تو تعلیم کے نام پہ جانوروں کو تک ٹرین کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تعلیم جب آتی ہے تو آپ دیکھیں قرآن مجید سورۃ المائدہ پڑھ کر کے دیکھیں، شروع کی آیتوں میں جہاں پر ایک کتے کو ناپاک کہا کہ جس کا جھوٹا اگر کسی کھانے پینے میں لگ جائے وہ منہ ڈال دے، 7 مرتبہ اس برتن کو دھونا ہے، وہ سامان پھینک دینا ہے، اور 1 مرتبہ جس میں مٹی سے دھونا ہے، یہ شریعت حکم دیتی ہے۔ وہیں پر ایک ایسا کتا جو ٹرین کیا گیا ہے، کلب الصید جس کو کہا گیا کہ شکاری کتا، جس کو شکار کی تعلیم دی گئی ہے، کہا کہ اس کو بسم اللہ کہہ کر کے آپ چھوڑتے ہیں، اور اس کو اگر شکار کی تعلیم دی گئی ہے تو پھر شریعت اسلامیہ اس کے شکار کیے ہوئے جانور کو بسم اللہ کہہ کر کے کھانے کے لیے آپ کو حلال قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو، اس کے جھوٹے کو 7 مرتبہ دھونے کی تعلیم دی گئی، دوسری طرف اسے شکار کا علم حاصل ہو جانے کے بعد اسی کا منہ کا لایا ہوا شکار حلال قرار دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے کہ جو ایک جانور کے ناپاک کو پاک کر سکتا ہے، تو ایک عورت کو جب اس علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے تو اس قوم کے اندر
آنے والی ترقی، اس میں آنے والی نسلوں کی جو ترقی ہوگی، اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ محترم بھائی یاد رکھیں، عورت نسلوں کی معمار ہے، وہ نسلوں کو پروان چڑھاتی ہے، اس سے نسلیں خاندان آباد ہوتے ہیں، اس سے شہر آباد ہوتے ہیں، اس سے قومیں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ عورتیں ہیں کہ آپ تاریخ اسلام میں پڑھ کر کے دیکھیں، دیندار عورت کامیاب نسل کی ضامن ہوتی ہے۔ ایک مرد کو تعلیم دے، بس ایک فرد کو تعلیم دینا ہے، ایک عورت کو تعلیم دے، ایک پوری نسل کو تعلیم دینا ہے۔ محترم بھائیوں، عورت کو تعلیم کیوں دینی چاہیے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، جہاں فساد اور بگاڑ اور فتنے اور بدعقیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، وہاں عورت بھی ایک بڑا اہم کردار نبھاتی ہے۔ کہ اگر عورت تعلیم، دینی تعلیم سے اگر آراستہ نہ ہو تو وہیں پر یہ عورت جہاں معاشرے میں سدھار کا سبب ہے، وہیں بگاڑ کا بھی سبب ہے۔ کہ اگر یہ بدعقیدہ ہو، بد کردار ہو، بد چلن ہو، تو پھر اس سے چلنے والی نسلیں، اس سے آباد ہونے والے خاندان، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے کا بگاڑ پھر جو ہے پیدا ہوگا۔ یقیناً تعلیم لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ خود بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کی بندی، ایک اللہ کی بندی بن کر کے زندگی گزار سکے۔ اس کے لیے بھی ایک عورت کو تعلیم سے آراستہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اگر نمازی ہوگی تو اس کی نسلیں نمازی ہوں گی، وہ اگر نماز نہیں جانتی ہے تو کیا اولاد کو نماز کے لیے جگائے گی؟ وہ وضو کا طریقہ نہیں جانتی ہے تو کیا وضو اپنی اولاد کو سکھائے گی؟ وہ اللہ پر عقیدے کے معاملے میں، ایمان میں کمزور ہے، توکل میں کمزور ہے، اللہ کے خوف اور خشیت کا معاملہ اس عورت کے دل میں نہیں ہے، تو وہ کیا اپنے بچوں کو اللہ کا ڈر سکھائے گی؟ وہ کیا دینداری اس کا سبق پڑھائے گی؟ وہ کیا صحیح معنوں میں اللہ کی خشیت کا پاٹ پڑھائے گی؟ محترم بھائی یاد رکھیں کہ اگر عورت قرآن جانتی ہو تو اپنے بچوں کے کانوں میں لوریوں اور گانوں کے بجائے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے انہیں پروان چڑھائے گی۔ اپنی چھاتی سے لگا کر کے جب دودھ پلائے گی تو وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے جو ہے اس کے اندر جو ہے کلام الہی کو وہ حلول کر کے اس کے اندر جو ہے پلائے گی۔ وہ اللہ اکبر، اندازہ لگا کر کے دیکھیں، اگر عورتیں تعلیم یافتہ ہوں اور تعلیم ان کے اندر ہو، پوری قوم اسی عورت کی وجہ سے ترقی پا سکتی ہے اور اسی عورت کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہو سکتی ہے۔ محترم بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، بچہ بچہ ہمارے پاس پڑھتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو بنیادی تعلیم۔ مسلم کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حجت قائم کر دی کہ مسلم میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، دونوں شامل ہیں، اور عورت کا بھی یہ حق ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ محترم بھائیوں، اب ہو سکتا ہے کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہو کہ کیا عصری تعلیم منع ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں دینی تعلیم تو کیا عصری تعلیم ہم لاکھوں خرچ کر کے پڑھا رہے ہیں؟ ہم جو ہے بہت سارا ہمیں بتا رہے ہیں ہم کس طریقے سے بچیوں کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا اور شریعت اسلامیہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دینی تعلیم سے آپ اپنے بچوں کو آراستہ نہ کریں، بلکہ شریعت اسلامیہ اس بات کا حکم بھی دیتی ہے، اور آپ کو تاریخ میں اس کے گواہ بھی ملیں گے کہ جہاں پر علم طب خواتین نے سیکھا، جہاں پر بہت سارے ایسے علوم و فنون عورتوں نے سیکھے، جنگی علوم و فنون سیکھے، جہاں پر جو ہے جرح یعنی زخم لگ جائے تو جنگوں میں صحابہ کا ٹریٹمنٹ صحابیات کیا کرتی تھی۔ یہ سارے علوم و فنون سیکھنے کی تعلیم شریعت دیتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے کبھی بھی امتیاز نہیں کیا کہ دینی تعلیم الگ ہے، عصری تعلیم الگ ہے، کبھی بھی امتیاز نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی میں ماڈرن تعلیم کے ماڈرنزم کے سلسلے میں یہ بتا چکا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ فرق ماڈرنزم کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ شریعت صرف شریعت کی بات کرتی ہے، دنیاوی تعلیم کی بات نہیں کرتی ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ کبھی منع نہیں کرتی کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، لیکن یاد رکھیں دنیاوی تعلیم کے اصول کے لیے شریعت کچھ اصول بتاتی ہے، کچھ ضابطے بتاتی ہے، جہاں پر حیا، باپردہ، عفت، تقوی، امانت داری، دیانت داری کے ساتھ علم حاصل کیا جائے۔ مرد و زن مخلوط تعلیم میں جو ہے مل کر کے کو ایجوکیشن کے نام پر تعلیم ہو، شریعت کہتی ہے کہ یہاں تھوڑا رک جائے، یہاں تھوڑا سنبھل جائے، بے پردہ ہو کر کے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
بے پردہ ہو کر کے آپ کو جانا پڑ رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہاں رکیں، یہ شریعت اسلامیہ کے اصول کے خلاف ہے۔ آج یہاں پر ایک بڑا درد ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ امت کا حال یہ ہے کہ امت اپنی بیٹیوں کو بیاہ کر کے دینے کے لیے ان فنکشن ہالوں پر لاکھوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اور امت کے وہ مالدار افراد جو اپنے ان فنکشن ہالوں کو بنانے میں اور ایسے پارٹی ویئرز کو سجانے میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے امت کے ایسے مالداروں پر کہ جو ایک اچھا مدرسہ، ایک اچھی یونیورسٹی، ایک اچھی تعلیم گاہ، ایک اچھا مکتب تک جو ہے اس امت کے خواتین کے لیے باپردہ باحیا ہو کر کے فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ اکبر، بے حیائی کے سارے اڈے کھولے جا رہے ہیں، لیکن حیاداری کے سلسلے میں کوئی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ اس قوم کا کیا ہوگا؟ محترم بھائیوں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد جو نکاح ہوئے نا، ایک سے زائد جو نکاح، 11 نکاح کے بارے میں جو بات آتی ہے، بیک وقت 9 جو بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کی حکمتوں میں کئی ایک حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھ کر کے یہ صحابیات خواتین میں علم کو پھیلاتی تھی۔ نشر علم کے لیے، علم کی نشر و اشاعت کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد نکاح کیے۔ صحابیات آپ سے علم سیکھتے اور سیکھ کر کے دیگر خواتین میں جو ہے علم سکھایا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امت کی اتنی جو ہے باکردار، باحیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چہیتی بیٹی، جن کو علم حدیث کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اگر آخر تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس دور کی جتنی خواتین تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جتنی خواتین تھی، سب کا علم ایک طرف، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے وہ کم پڑ جاتا۔ اتنا علم سے آپ کا جو ہے آراستہ تھی کہ 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی۔ آپ حافظہ تھی، آپ فقیہہ تھی، آپ جو ہے سیاست میں بھی آپ نے قدم رکھا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے تاریخ میں 43 ایئرز تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ نے اس امت کی روحانی قیادت کو سنبھالے رکھا۔ اللہ اکبر، یہ کردار ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہن جو ہے ادا کیا۔ سوچ کر کے دیکھ، کبار صحابہ اپنے مسائل کو اگر نہیں حل کر پاتے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے بیٹھ کر کے علم سیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن کا علم بھر کر کے آپ کے پاس پڑا ہوا تھا، بات کرتی تو قرآن کی دلیلیں دے کر کے بات کرتی۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری باتیں جو ہے ایک ہی اس میں بیان کر دی جا سکے۔ مطلب بھائی، ایک چوتھا مسئلہ، آج کا موجودہ فتنہ کیا ہے؟ آج مسئلہ کیا ہے ہمارے لیے؟ آج یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ آج ایسا کیا نہیں ہو پا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خواتین کو یہ ماحول نہیں دے پا رہے ہیں؟ یا پھر یوں کہے کہ آج یہ کمی کیوں ہے ہمارے درمیان؟ تو دیکھیں آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آج ہم انٹرنیٹ کے دل دادا ہیں۔ موبائل، ریلز، فیشن، کو ایجوکیشن، بے حیائی، سوشل میڈیا، اس کی وجہ سے سارے گھر تباہ ہیں، سارے گھر تباہ ہیں۔ کسی کا گھر محفوظ ہے؟ یہ کوئی کہہ دے کہ ہمارا گھر آج سوشل میڈیا کے فتنے سے محفوظ ہے؟ اچھے لوگوں کا معاملہ خراب ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری تنہائیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آج بے حیائی ایسے امٹ پڑی ہے کہ حیاداری کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ آج کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ حیا اور پردہ کی تعلیم دینے جائیں تو وہ فیشن کی بات کریں گی، وہ آج کے ٹرینڈ والے کپڑے اور لباس کی بات کریں گی۔ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ موجودہ جو فتنہ ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے پہلے کہا کہ دشمنان اسلام کو اس بات کا پتہ ہے اس امت کی ترقی ہے تو ان کی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں میں ہے، انہی کو بے پردہ کر دو، ساری امت بے پردہ بے حیا ہو جائے گی۔ ارے جب ہماری آنکھ، اللہ معاف کرے، جب ہماری آنکھ برہنہ عورتوں کو دیکھ کر کے سیکھے جاتے ہوں تو ہم اپنے گھر کے اندر اپنی ماں اور بہنوں کی تعلیم اور ترقی اور ان کی دینداری کی کہاں سے فکر کریں گے؟ محترم بھائیوں، یہ آج کا سب سے بڑا المیہ، یہ سب سے بڑا المیہ ہمارے ایمان
کی گواہی ہم خود نہیں دے سکتے، ہماری حیا اور پاکیزگی کی ہم خود اپنے ایمان کی گواہی نہیں دے سکتے. ہم اتنے دیوس، حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے کہ دیوس کون ہے؟ کہا کہ جو اپنی عورتوں کو برہنہ دیکھ کر کے بھی خاموش رہے، ان کو بے پردہ دیکھ کر کے بھی خاموش رہے. آج ہم اپنی عورتوں کو بے حیا بازاروں میں گھومنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، فنکشن ہالوں میں گھومنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، مخلوق تعلیم کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اللہ کی پناہ، جب بھی چھوٹے موٹے فنکشن ہوتے ہیں نا، ڈانس پروگرام، فلاں پروگرام، آرکیسٹرا، اپنی بچیوں کو بڑے شوق سے ہم غیروں کے ساتھ نچانے کے لیے تیار ہیں. اپنی ماں اور بہنوں کو ہم خود ریلز پر ناچتے ہوئے دیکھنے کے لیے تیار ہے. بتائیے کہ پھر کہاں سے تبدیلی آئے، کہاں سے ترقی آئے، کہاں سے ہماری عورتیں پاک باز ہوں. مطلب بھائیوں یاد رکھیں، مغرب عورت کو کیا بنانا چاہتا ہے، ویسٹرن کلچر عورت کو کیا بنانا چاہتا ہے. مغرب عورت کو بازار کی زینت بنانا چاہتا ہے. مغرب اشتہار کا سامان عورت کو بنانا چاہتا ہے. فیشن کی علامت مغرب عورت کو بنانا چاہتا ہے. مغرب ویسٹرن کلچر تجارت کا ذریعہ عورت کو بنانا چاہتا ہے. کون سا ایسا ایڈ ہے جو بغیر عورت کے آپ دیکھتے ہو؟ کون سا ایسا صابن ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو معاشرے میں بکتی ہو جس پہ عورت کی تصویر نہ ہو؟ ماچس کی تیلی پہ تک عورت کی تصویریں، صابن پر عورت کی تصویریں. یہ ممبر اجازت نہیں دیتا کہنے کو. آپ سمجھدار ہیں، کیا کچھ کہہ سکتے ہیں اس بارے میں کہ آج عورت کے فتنے کو، عورت کو بے حیا کرنے کے لیے کہاں کہاں لا کر کے کھڑا کیے گیا. فون کو آپ لگائیں، عورت کی آواز سے آپ کو متاثر کیا جائے گا. عورت کی آواز سامنے سے آئی، کیا ضرورت تھی؟ مرد کی آواز رکھ سکتے تھے نا اس میں. یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. اور یہ عورت کو بے حیا کرنے کے لیے ہر جگہ پر آپ جا کر کے دیکھیں گے کہ ریسیپشن پہ عورت نظر آئے گی، آپ کو ہر جگہ عورت نظر آئے گی، ہر جگہ عورت سے خدمت لیا جا رہا ہے. لیکن عورت کا کوئی دینی اصول اور دینی اعتبار سے تربیت اور کردار سازی کی بات نہیں ہوتی. ہر میدان میں جاؤ، عورت کو اپنی عزت بیچ کر کے اور مقام پانے کی آج حالت آئی ہوئی ہے. اللہ اکبر. محترم بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ میرے جملے کچھ غلط لگ رہے ہوں، لیکن حقیقت اس سے بھی بالا تر ہے، حقیقت اس سے بھی بری ہے، جس کو ہم جان کر کے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے کانوں سے سننا نہیں چاہتے. محترم بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں. جبکہ اسلام نے عورت کو بیٹی بنایا، اسے ماں بنایا، اسے صحیح معنوں میں ایک بیوی کا کردار دیا، اسے صحیح معنوں میں ماحول اور معاشرے کے اندر اس کے حقوق اسلام نے دیے. محترم بھائی یاد رکھیں، امت کی تباہی کی اصل وجہ اگر ہم تلاش کریں تو یہ چھٹا نقطہ یہ ہوگا کہ آج گھروں میں قرآن کی کوانٹٹی کم ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں نظر آتا ہے. بچہ موبائل، بچی موبائل. لیکن قرآن گھر میں ایک ہی ہوگا، وہ بھی طاق میں لپٹ کر کے اوپر رکھا ہوا ہوگا. پڑھیں گے صرف رمضان میں، یا پھر کبھی قسم کھانے کے لیے، یا بیٹی کو ودا کرتے ہوئے اس کے سر پر رکھ کر ودا کرنے کے لیے. یہ نوبت ہے ہماری، یہ حالت ہے ہماری. اذکار، قرآن، اذکار اور اسلامی مطالعہ، کتب احادیث کا مطالعہ کم ہے. سیاست، واٹس ایپ یونیورسٹی، فیس بک یونیورسٹی، انسٹاگرام یونیورسٹی کا علم ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. محترم بھائیوں، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دنیا کی ساری مصروفیات کے لیے وقت ہے، پارٹی کے لیے وقت ہے، دوست سے ملاقات کے لیے وقت ہے، بزنس کے لیے وقت ہے، ہر ایک کے لیے وقت ہے. ادنا سے ادنا آدمی کو وقت دینے کے لیے تیار ہے. اللہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے، اس نے اپنی طرف 5 مرتبہ بلایا، تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو بتائیے کہ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ تباہی کی اصل وجہ کیا ہے؟ محترم بھائیوں، خواتین کے لیے امور خانہ داری اتنی بڑھا دی گئی ہے. آج شوق اور منہ کی زبان کے ٹیسٹ کے نام پہ آج یہ سوشل میڈیا نے سارا رہی بچی کسر بھی پوری کر دی کہ جتنا حلال صحیح پکا سکتی بیوی اتنا کھا کر کے صحت کو بچانے کی کوشش کیجئے. سوشل میڈیا کو لا کر کے یہ بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، ایسے بناؤ، اتنا بناؤ، اتنا بناؤ، فلاں بناؤ. عورت کو اتنا مصروف، گھر میں اتنا مصروف کر دیا کہ اس کے پاس فرض نمازوں کو ادا کرنے کا وقت نہیں ہے. اب بتائیے کہ یہ عورتیں جو دن بھر ٹی وی نے اتنی بڑی گھر میں لگائی ہے نا، جس میں سیریل دیکھ رہے ہیں، کیسی ساس بننا ہے، کیسی بہو بننا ہے،
کون دکھا رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کون دکھا رہا ہے؟ اس کے پیچھے بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو کر کے ہماری عورتوں کو بے حیا کر رہے ہیں، ان کو بددین کر رہے ہیں، ان کو بدمزاج کر رہے ہیں، ان کو بدچلن بنا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم خود اپنے ہاتھوں سے خرید کے لا کر کے جو ہے بے حیائی اور ان کے لیے یہ ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ اب بتائیے اصل وجہ کیا ہے؟ محترم بھائی یاد رکھیں، یہ موضوع صرف خواتین کا نہیں ہے، آج کا یہ موضوع صرف خواتین کا نہیں ہے بلکہ یہ قوم کا مسئلہ ہے۔ اگر خاندان بچانا ہے تو عورت کو بچانا ہوگا، اگر قوم بچانی ہو تو ماں کو علم دین سے آراستہ کرنا ہوگا، اگر امت کو مضبوط کرنا ہے تو امت کی بیٹیوں کو دینی تعلیم اور تربیت کی طرف لے جانا ہوگا۔ صرف لارا بازی کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ قومی عملی بیداری لانی ہوگی اور دینی فکر پیدا کرنی ہوگی، ایک جٹ ہو کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھ کر کے اس مسئلے پر، اس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہوگی، ہمیں قدم اٹھانا ہوگا، ہمیں وسائل کو اختیار کرنا ہوگا، اور جہاں ایسے وسائل پیدا ہوں کہ جہاں پر عورتوں کی تعلیم ہوتی ہو، جہاں پر عورتوں کے لیے دینی تربیت ہوتی ہو، اس کو سپورٹ کیجیے، اس میں آگے آئیے، اس میں شریک ہوئیے، اپنے گھر کی خواتین کو آگے لائیے اور لا کر کے اپنی نسلوں کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ محترم بھائیوں، والدین ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے آج اس ممبر رسول سے ایک اپیل میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو قرآن سکھائیں، انہیں قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، نمازیں سکھائیں، اخلاق سکھائیں، انہیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائیں اور صحابیات کی سیرت پڑھائیں، عصری تعلیم بھی دلوائیے۔ اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ اسلامی ماحول باپردہ، باحیا، با کردار، بشعور انہیں تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی دین کو لازم پکڑنے میں ہے۔ یاد رکھیں، ایک بہت بڑی مثال قوم نوح کی مثال ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کا کام کیا، 950 سال تک دعوت و دین کا کام کیا، لیکن آخر میں آپ نتیجہ دیکھیں گے کہ کشتی پر سوار ہونے والوں میں صرف اہل ایمان 83 ہیں۔ کشتی پر سوار ہو کر کے نجات پانے والے لوگ 80 پر 3 لوگ ہیں۔ تو جب یہ معاملہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر آنے والی نسل اپنی نسلوں کو یہی تعلیم دیتی تھی کہ نوح کی بات کبھی نہیں ماننا، نوح کی تعلیم پر کبھی عمل نہیں کرنا، نوح مر جانا لیکن نوح کی دعوت قبول نہ کرنا۔ 950 سال آپ نے دیکھا کہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ سنبھلنے والے نہیں ہیں، یہ دین کو لازم پکڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے بد دعا کی، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ رب العالمین میں یہ بد دعا کرتا ہوں کہ کسی کافر کو مت چھوڑنا، سب کو ہلاک کر دینا۔ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگر تو کسی کو چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ اگر پیدا بھی کریں گے نا، آگے نسلوں کو جنیں گے بھی تو وہ ہر دھرمی والے نافرمان اور کافر قوموں کو، بچوں کو جنم دیں گے۔ اس لیے اللہ پوری نسل کو تباہ کر دینا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ صرف اہل ایمان 80 پر 3 ہیں جو کشتی پر سوار ہو کر کے نکلے، باقی ساری روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب نوح کے اندر جو ہے ڈبا کر کے غرق کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں تھا، علم نہیں ہونے کی وجہ سے عمل نہیں تھا، عمل نہیں ہونا اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اور جس قوم کے پاس علم اور عمل نہ ہو، اس کے پاس دینداری نہ ہو، تو وہ کچرے سے بھی زیادہ بدتر ہے، جس کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے کیا، یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی اگر ہم تعلیم اور علم دین کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو محترم بھائی یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی میری اور آپ کی نادانی ہوگی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس خواتین کے تعلیم کے مسئلے کو صرف خواتین کا مسئلہ نہ سمجھیں، آگے نسلوں کا مسئلہ، قوم کا مسئلہ، اس کو سمجھیں، امت کا مسئلہ سمجھیں، اور سمجھ کر کے اس کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اس کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی مسجد میں جو ہے خواتین کے لیے گزشتہ سال بھی کورسز رکھے گئے تھے، اس سال بھی رکھے گئے، گزشتہ آپ کے سامنے اعلان بھی کیا گیا، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے شوق گزشتہ سال تھا وہ 1-6 مہینے کے بعد وہ شوق نظر نہیں آ رہا۔ اپنی مصروفیات کا بہانہ بتا کر کے یا کچھ بھی بتا کر کے داخلے لینے سے لوگ پیچھے ہیں،
माहौल फराहम किया जा रहा है। आपको तालीम के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि आपका वो वक्त जो फारिग वक्त है उस वक्त में तालीम दी जा सके, लेकिन लोग ये इस बात पर इक्तफा कर रहे हैं कि जितना पढ़ लिया उतना काफी है, जो घर में है बस वो पढ़ लो, जो जितना है उस पर अमल कर लो। ये कह करके लोग जो है इससे अपना जी चुरा रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी से बरी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोहतरम भाई याद रखें, अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए, इस कौम के फ्यूचर मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए, खवातीन की तालीम के लिए जो कोशिशें जो मेहनतें हम कर पाएं वो बहुत ज़रूरी है, वरना ज़माना हमारे घरों में दाखिल हो चुका है, दुश्मन हमारे घरों में दाखिल हो चुका है, हमारी औरतों की इज्जत और नामूस को लूटने के लिए, उनकी इफ़्फ़तों को दागदार करने के लिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमसे ईमानों में कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही मानों में दीनी तालीम से अपने शौक़ को, अपने जज्बे को बढ़ा करके उसके लिए एकजुट होने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में वो इल्म अता करे जो दुनिया व आखिरत में मेरे और आपके लिए कारगर और साबित सही मानों में कामयाबी का जरिया बन सके। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो परेशान उनकी परेशानी को दूर करे, हमें जो बीमार हैं अल्लाह उनकी बीमारी को अल्लाह शिफाए कामिला वाजिला नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमा, जो गुजर गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम की माओ और बहनों की इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत फरमा, हमारी कौम की माओ और बेटियों की इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके मौजूदा फितनों से उनकी हिफाजत फरमा, उनके लिए जो वसाइल हो सकते हैं, उनके हुकूक के लिए जो आवाज़ हो सकती है उसको बुलंद करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही मानों में जो कुछ कहा सुना गया उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।